دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، اہم دینی اسباق کا یہ 39واں سبق ہے ہمارا، اور آج کی نشست میں ہم تحیۃ المسجد نفلی نماز کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تحیۃ المسجد نماز استخارہ، ٹائم ہوا تو اگلی جو نماز ہے تراویح کے متعلق بھی گفتگو کریں گے. تو تحیۃ المسجد جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تحیۃ المسجد جو ہے مسجد کے اندر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز کو پڑھنا جو ہے اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے کوئی بھی جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرے. اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت ہے ان سے ہے کہ اپنے اونٹ کی قیمت وصول کرنے کے لیے جب مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یصلی رکعتین، کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، ادا کریں. اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ دوران خطبہ حضرت صلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا جبکہ وہ 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گئے تھے کہ ان یصلیہما، کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں. اور یہ روایت جو ہے یہ بھی بخاری میں ہے. اس کے حکم میں علماء میں اختلاف ہے. اہل ظاہر ابن بطال وغیرہ جو اس کے وجوب کے قائل ہیں، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کا حکم استحباب کا ہے. اور سبل السلام میں امیر صنعانی جو ہے وہ ظاہر کو، وجوب کو زیادہ بہتر یعنی راجح قرار دیتے ہیں. امام شوکانی اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو شواہد جو ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ظاہر کا قول یعنی وجوب زیادہ ظاہر ہے. راجح قول جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ مستحب ہے اور تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے، آپ نے اس کی تاکید کی ہے. واجب اور فرض جو ہے وہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ یعنی الیق ہے، قریب اس چیز کے ہے، حق کے، کہ یہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے. کیونکہ جب ہم واجب یا فرض کہیں گے تو جو نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور کسی ایک فرد کو امت کے کو ایسے گناہ گار بنانا یہ ثابت نہیں اللہ کہ کوئی دلیل ہو. یہ اوامر ہیں، اوامر وجوب پہ دلیل کرتے ہیں، لیکن کچھ صوارف اس کے ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں یعنی جن میں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ نے وہ رکعت 2 جو تحیۃ المسجد نہیں پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خطبہ جمعہ کے لیے جب آپ جاتے تھے جیسا کہ حدیث میں آئے گا تو آپ جو ہے 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض نمازوں کی تعداد 5 بتلائی تو انہوں نے عرض کیا حل علی غیرھا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا ان تتطوع، فرمایا ہاں کہ تو نفل پڑھے، یعنی خوشی سے نماز پڑھو، نوافل جو ہے اس کے علاوہ پڑھو تو وہ ہے فرض، یہی ہے، واجب یہی ہے. اور یہ بخاری کے اندر حدیث ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلون المسجد ثم یخرجون ولا یصلون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں جو ہے داخل ہوتے پھر نکلتے اور کوئی نماز یعنی تحیۃ المسجد وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اور یہ روایت جو ہے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کی ہے. کعب ابن مالک جب غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اس میں حدیث میں ہے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تعال فجئت حتی جلست بین یدیہ، کہتے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. تو کہا آپ نے قم حتی یقضی اللہ فیک فقمت فمضیت، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تم حتیٰ کہ اللہ تمہارے لیے جو ہے فیصلہ کرے. تو اس میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ آپ نے انہیں حکم دیا ہو کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں. اور اسی طرح وہ حدیث بخاری میں آتی جیسے 3 آدمی تھے، آپ درس ارشاد فرما رہے تھے، قریب آ کے بیٹھ گیا اور ایک ذرا جو ہے وہ پاس بیٹھ گیا، ایک جو ہے وہ شرماتے ہوئے ذرا پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا منہ پھیر کے چلا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو؟ جو پہلے سب سے آگے بیٹھا، اقبل اللہ علیہ، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو توجہ کر کے قریب ہوا اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور جس نے شرم کھا کے پیچھے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے شرم آ گئی، اور جس نے منہ پھیر کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعرض عنہ، اس سے اعراض کیا۔ تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ تو زیادہ یہی قرین نظر آتا ہے کہ تحیۃ المسجد جو ہے یہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے جمعے کے نماز میں اگر ممبر پہ خطبہ دے رہا ہو خطیب، تب بھی بندہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے مسجد میں، کیونکہ آپ نے سلیق غطفانی کو جو ہے سلیق غطفانی کو حکم دیا تھا کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ اور یہ تواتر سے منقول ہے کہ آپ جمعے کے خطبے کے لیے آتے تو سیدھے ممبر پہ چلے جاتے اور 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح جو گردنیں پھلانگ رہا تھا جمعے والے دن آگے جا کے بیٹھنے کے لیے، آپ نے کہا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ، تو نے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس روایت میں بھی آپ نے اسے حکم نہیں دیا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں فتویٰ دینے والے ائمہ کا اتفاق ہے کہ گزشتہ حدیث میں حکم استحباب کے لیے، یعنی یہ صوارف ہیں، یہ جو احکامات جن میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں پڑھی، اگر یہ احادیث ثابت نہ ہوتی تو حکم وجوب کے لیے ہوتا، تو مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو تحیۃ المسجد جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے اسے واجب کہنا جو ہے وہ درست نہیں، راجح یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سنت کو چھوڑ دیں اور اس پہ عمل نہ کریں، کوشش کی جائے کہ اس سنت پہ عمل کیا جائے۔ اور امام نووی نے مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے سنت تحیۃ المسجد۔ اور اگر کوئی بھول کر بیٹھ جائے مسجد میں اور یہ نہ پڑھے تو اسے پھر یاد آئے تو پھر وہ اٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ دوران خطبہ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا اور کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور اسی طرح ابو ذر بھی آئے مسجد میں تو فرمایا رکعتین، کیا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا قم فرکعہما، کھڑے ہو جاؤ اور ادا کرو یہ 2 رکعتیں۔ اور یہ روایت جو ہے یہ ابن حبان کے اندر ہے کہ تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی، بندہ اگر بیٹھ گیا تو پھر بھی اٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہو مسجد میں تو پھر فرض نماز کے ساتھ ملنا چاہیے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے۔ تحیۃ المسجد اس کے لیے جو مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ بیٹھے نہ جب تک 2 رکعت پڑھے نہ، ورنہ ویسے مسجد میں جائے کھڑے اور واپس آنا چاہے تو اس پہ تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ تو فرض نماز کھڑی ہو تو آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے مکتوبہ تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے وہ فرضی نماز کے، تو ایسی شکل میں تحیۃ المسجد یہ سنت وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ ممنوع اوقات میں تحیۃ المسجد کا پڑھنا، اس میں اختلاف ہے کہ ممنوع وقت کون سے ہیں۔ ایک تو سورج طلوع ہونے والا اور غروب ہونے والا، اور درمیان میں جب وسط السماء، آسمان کے درمیان میں سورج ہوتا ہے، یہ 3 جو ہیں وقت جو ہیں ان میں تغلیظ ہے، اور باقی جو ہے عصر کے بعد آپ نے نوافل سے منع فرمایا ہے، اور فجر کے بعد جو ہے نوافل منع ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو جو یہ سورج غروب ہونے والے ہیں اور طلوع ہونے کا وقت ہے، اس میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، رک جانا چاہیے۔ یہ 10 سے 15 منٹ کی دورانیہ اس کا ہے، ڈیوریشن جو ہے 15 منٹ کی یا 10 سے 15 منٹ کی ہے، اور اس میں احتیاط کرے۔ باقی جیسے فجر کے بعد اگر مسجد میں گیا ہے اور اس وقت بندہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم اور بیٹھنا چاہ رہا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف ہے کہ ذات الاسباب، سبب کی نماز جو ہے اس میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد مسجد میں جائے بیٹھنے کے لیے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ جو سورج کے غروب ہونے کا اور طلوع ہونے کا وقت جو ہے، اس وقت سورج کے پجاری اور شیطان کے پجاری سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اس لیے ان اوقات میں جو ہے بندہ پرہیز کرے۔ اگرچہ ابن تیمیہ اور ابن قیم تحیۃ المسجد تمام اوقات میں پڑھنا ان کے ہاں جائز ہے، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ جو مفتی سعودی عربیہ کے سابقہ رحمہ اللہ ہے، ان کا بھی جواز کا فتویٰ ہے کہ یہ سبب ہے کسی نماز کے اسباب کی، سببی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، مطلق نوافل منع ہے ان اوقات میں۔
اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام اوزائی اور امام لیث ان اوقات میں تحیت المسجد کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو مکروہ اوقات ہیں۔ راجح بات یہی معلوم ہوتی کہ ان اوقات میں نماز سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، یعنی میں نے جو بتا دی، وضاحت کر دی کہ جو خاص وقت طلوع اور غروب اور درمیان میں جب سورج کے آسمان کے درمیان ہوتا ہے، ان دنوں ان چیزوں میں احتیاط کرے۔ باقی عصر کے بعد اور اس طرح فجر کے بعد اگر مسجد میں بیٹھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ نماز استخارہ، اس نماز استخارہ ہے طلب خیر کا طلب کرنا، یہ مسنون ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے دعائے استخارہ یاد کرواتے جیسے قرآن کی کوئی صورت ہو۔ استخارہ جب دنیا کا کوئی کام کرنا ہے اور ہم میں آپشن ہے، ایک سے زیادہ آپشن ہے کہ یہ بہتر ہے میرے لیے یا فلاں بہتر ہے، جاب وہاں کرنا بہتر ہے یا نہیں، فلاں جگہ سفر کرنا میرا بہتر ہے یا نہیں، کبھی بھی بندے کو بس اتنا وقت مل جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے اور یہ دعا پڑھ سکے تو یہ کافی ہے۔ 2 رکعت فرض نماز کے علاوہ جو ہے وہ پڑھے گا اور کہے گا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضینی به۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے، یہ بندہ جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ خواب آئے گا، بس اس دعا میں اس کا ترجمہ پڑھ لے تو اس کے لیے کھل جائے گی لفظ کیا ہے۔ یہ دعا ہے خیر کی، اللہ مجھے تو پتہ نہیں، تو عالم غیب ہے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ آسان کر دے اور جو برا ہے اسے دور کر دے۔ یہ اس کا مفہوم ہے اس دعا کا، اور یہ ضروری نہیں کہ کسی ولی سے کروایا جائے، کسی پیر سے کروایا جائے، ہر بندہ جو ہے دعا کر سکتا ہے کسی وقت بھی۔ یہ فرض نماز کے علاوہ جو ہے نفلی 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتا ہے، اور دعا جو ہے وہ کثرت سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ استخارہ آپ نے دوبارہ کرنا سکھایا ہو، لیکن کیونکہ یہ دعا ہے تو دعا بار بار بھی کی جا سکتی ہے جب تک بندہ دل مطمئن نہ ہو جائے۔ کہیں شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل میسر کر دیتے ہیں، وہ چیز آسان کر دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بزنس بنا لیا کچھ لوگوں نے استخارہ کروانا، کسی سے کروانا، یہ درست نہیں۔ صحابہ کرام سے کسی نے نہیں کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے استخارہ نہیں کروایا۔ تو استخارہ جو ہے خود کرنا چاہیے، اور یہ دعا جو ہے اگر نہ آتی ہو تو دیکھ کے بندہ پڑھ لے اور کوشش کرے کہ وہ بندہ ندامت نہیں اسے ہوتی جس نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہو، کہ کوئی بندے کا علم قاصر ہے، بندے کو پتہ نہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے استخارہ جو ہے یہ بہت بڑی عظیم نماز ہے اور یہ دعا ہے، اسے یاد کرے اور اسے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے اس پہ عمل کرے۔ جب بھی آپشنل دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو نماز استخارہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے جو ہے تائید اور نصرت مانگے۔ واللہ تعالی عالم۔